جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا، اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا؟ میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں، لاہور کو پیرس بنا دیں گے۔ تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کیسے ایک ملک سالوینٹ رہے گا؟ ہر شور میں جاتے یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم نے خود ماضی میں شور مچایا آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے۔ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی۔ تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح، اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں، یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اور جب ہماری گورنمنٹ آئی، اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے، تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے، اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی، پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا، تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا، بجائے ایسے معافی کر کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جائیں۔ ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں، اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز، ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو چینل کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو۔ تو میں نے دونوں جگہ دیکھا، ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمیٹنسز تھی، نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے۔ اور پھر جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا، میں نے جب آئی ٹی سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سارا آئی ٹی سیکٹر سے جب بات کی، ہر جگہ رکاوٹیں تھیں ان کے راستے میں۔ یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے، جو آئی ٹی کی فرمز تھی، کہ اپنا پیسہ باہر رکھیں ملک سے، اپنے ڈالرز باہر رکھیں۔ حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں، لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے ایف بی آر کا، جو ہم شروع میں آئے ایف بی آر گورنمنٹ کا، وہ اس کے اوبلیویس تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں، یعنی ایک ملک بینکرپٹ ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے، لیکن جو ڈالر جنہوں نے انکم پروڈیوس کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے، اور بلکہ رکاوٹیں تھیں، اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی، ہر جگہ جا کے وہ پھنس جاتے تھے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں۔ نون لیگ جو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے مینشن کیا، سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے، جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے دور میں ان کو تو بونانزا مل گیا تھا، ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پہ مل رہا تھا، اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے۔ مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں، وہ جب کموڈیٹی سپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ادھر افیکٹ ہوا، اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا، ہمیں کووڈ $3 ارب کی کووڈ ویکسین خریدنی پڑی، یہ ان یوزل کاسٹ ہے، تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا۔ تو ان کو کیا پرابلم تھا؟ تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ایکسپورٹس بڑھی نہیں ان کے 5 سال کے اندر، تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے؟ آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں، ایکسپورٹس بڑھائے نا، تو وہ کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے؟